تکلیف دے کے حفاظت کی جاتی ہے، کبھی بچے کو بغیر تکلیف کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم اس بچے کی تحفظی کے لیے، اس بچے کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے اور اس پر نازل کرتا ہے تاکہ بچے کو مضبوط بنایا جائے۔ ایک تو ماں کی طرف سے پروٹیسٹ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی رہتی ہے، دوسرے طرف سے اللہ اپنے طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے اس انسان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان غور نہیں کرتا، یہ انسان احساس نہیں کرتا، یہ انسان درک نہیں کر سکتا کہ ماں کی محبت کی شفقتیں، ماں کی رحم، ماں کا کرم، ماں باپ کی شفقت جس طریقے کی ہے، یہ انسان درک نہیں کرتا، یہ احساس نہیں کرتا رہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری، بے شک والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کا احساس کس نے دلایا؟ والدین کے محبت کا، والدین کے شفقت کا احساس ان کے اندر کس نے پیدا کیا؟ وہ محبت کہاں سے آئی؟ وہ شفقت کہاں سے آئی؟ وہ مہربانی کہاں سے آئی؟ کس نے ڈالا؟ باپ کے دل میں کس نے ڈالا؟ اس چیز کا اگر احساس کر لے انسان تو پھر وہ اللہ کو کسی لمحے نہیں بھول سکتا۔ اللہ کی مہربانیوں کو، اللہ کے کرم کو اور اللہ کے شفقت کو کسی لمحے وہ بھول نہیں پائے گا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم اس طرح سے ہمیں پروان چڑھاتا ہے، اور جب پروان ہم چڑھ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے تربیت کے وسیلے سے، ماں باپ کی محبت کے وسیلے سے، ماں باپ کی شفقت کے وسیلے سے، تو ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پروردگار عالم اب ماں باپ کے زحمت کو کم کر کے اس کے ذہن میں یہ شعور پیدا کر دیتا ہے کہ اب تمہیں تمیز کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے، اب تم خود اتنے باشعور ہو چکے ہو کہ تمہیں کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عقل خود بتائے گی تمہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بالخصوص دور حاضر کے نوجوان اپنے اہمیت کو سمجھیں، اپنے وقار کو باقی رکھنے کی کوشش کریں کہ اب جو آپ کا وقار بلند ہو رہا ہے، آپ کا مقام بلند ہو رہا ہے، آپ کی عزت بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقل پر زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنے شعور کے ساتھ، باشعوری کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ نیک کیا ہے اور بد کیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے 15 سال تک ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں کیا۔ جیسے ہی 15 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، وہاں سے اس کے عقل کی گھٹیاں کھلنے لگتی ہیں،
وہاں سے اس کے عقل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے خود احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب انسان کا عقل کا دروازہ ایک کھلتا ہے سب سے پہلے، تو سب سے پہلا کام یہی اسے یاد آتا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جس نے مجھے زندگی عطا کیا ہے، اس کی میں عبادت کروں، یہ شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اب پروردگار عالم کا سب سے بڑا لطف و کرم یہ ہے کہ خداوند عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں ماں باپ کا سایہ دیا، میں نے تمہیں ماں باپ کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی، میں نے تمہیں ماں باپ کے ذریعے سے پرورش کروایا، میں نے تمہیں ماں باپ کے ذریعے سے تربیت دلوایا، میں اب کچھ نہیں کروں گا، تمہارا عقل تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، یہ کہہ سکتا تھا خداوند عالم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لطف و کرم ہم پر کیا ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بھی، ہمارے عقلوں میں عبادت کا شوق پیدا ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، تمہیں عبادت کا شوق پیدا تو ہوا ہے، لیکن کس طرح کا عبادت کرنا ہے، کیسی عبادت کرنا ہے، اس کی تمیز تمہیں نہیں معلوم، اس کے طریقے تمہیں نہیں معلوم، لہٰذا میں تمہارے لیے، تمہاری عبادتوں کو مکمل کرنے کے لیے، تمہاری عبادتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، تمہاری عبادتوں کو معراج تک پہنچانے کے لیے میں اپنے طرف سے ہادیان دین کو بھیجوں گا، میں اپنے طرف سے رہبران دین کو بھیجوں گا، رسولان دین کو بھیجوں گا، نبیان دین کو بھیجوں گا، امامان دین کو بھیجوں گا۔ اب امام آئے اللہ کے طرف سے، نبی آئے اللہ کے طرف سے، رسول آئے اللہ کے طرف سے، اب رسولوں نے، نبیوں نے، اماموں نے مل کر یہی بتایا کہ دیکھو عبادت کرنا ہے تو اس طریقے کی عبادت کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ عزیزان محترم، عبادت کا طریقہ بھی بتایا، عبادت کا سلیقہ بھی بتایا، عبادت کرنے کے جذبے بھی پیدا کیے، عبادت کرنے کے طریقے بھی بتا دیے گئے۔ اب آپ کو اور کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ خداوند عالم ہر چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، ہر چیز عطا کر رہا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے تمہیں واقفیت کروا رہا ہے اور ہر شے تم تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اپنے ضد پر، اپنے خواہشات نفسانی پر، اپنے تکبر پر، اپنے کبر کے اندر، اپنے بغض کے اندر، اپنے حسد کے اندر اس طریقے سے پھنس جاتا ہے کہ پھر وہ دین کو نہیں دیکھتا، دینداری کو نہیں دیکھتا، اللہ کے کرم کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں کرتا، نبیوں کے زحمتوں کو محسوس نہیں کرتا، اماموں کے پیغاموں کو اور قربانیوں کو بھی احساس نہیں کرتا، بس اپنا دل جو چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ چار پائیوں کی طرح ہے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چار پائیوں کے پاس کم از کم عقل تو نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے رحم و کرم کا احساس نہیں کرے گا تو یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ کی عبادتوں کا احساس نہیں کرے گا تو یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کو اپنا اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، انسانی زندگی گزار کر
اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر کے اس کی عبادتوں میں کثرت کے ساتھ ادا کر کے رضا الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہی رضا الہی تقویٰ ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی تقویٰ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو واقعاً تقوی الہی پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اللہ کے کرم، رحم اور اللہ کی ہر نعمتوں کا احساس کر کے اس کو شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔ واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلی اللہ پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستو، بالخصوص تمام برادران اسلام بھائیوں کی خدمت میں روز بعثت رسول یعنی عید بعثت کے موقع پر تمام برادران اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی بعثت کا اختتام کرنے والے آپ کے اور ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج بڑا اہم دن ہے۔ عید مبعث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عید بعثت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عید بعثت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کے اپنی زندگی کے 40 سال غار حرا میں گزارے، ہر روز غار حرا میں جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال گزر گئے، آج کا یہ دن ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے رسول کہہ دو لا الہ الا اللہ، اپنے رسالت کا پیغام دے دو اور لوگوں سے اللہ وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام دے دو، یعنی رسالت کا اعلان کر دو۔ آج اعلان رسالت کا دن ہے، آج اعلان اسلام کا دن ہے،
آج پیغام الہی کا دن ہے، جبکہ پیغام الہی کا مطلب رسول اکرم کے زندگی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ آج پروردگار عالم نے رسول اکرم کو حکم دے دیا، آج سے رسول اکرم اپنے اسلام کے مشن کو آغاز کر دیا۔ اس کو عید مبعث کہا جاتا ہے۔ مبعوث کیا، رسول اکرم کو مبعوث کیا تاکہ اسلام کے پیغام کا آغاز کر دو۔ آج دنیا میں اس بات کی خبر بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ عید مبعث کیا ہے، لیکن نام سے عید منا لیتے ہیں، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ بہرحال آج کے اس جمعے کے خطبے سے میں آپ حضرات کو 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش اگر رہی تو آپ حضرات کی خدمت میں باتیں بھی عرض کروں گا۔ دور حاضر میں آپ لوگوں کو جاننے کی کافی ضرورت ہے۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت، یہ سارے کے سارے ہمارے ہی فلاح اور بہبودی کے لیے، ہمارے ہی کامیابی کے لیے ہے اور ہم کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں اللہ تک پہنچانا۔ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرنا، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے انبیاء اور ائمہ کی پیروی کرنا، جس پر آپ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضاعت کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا اسلام اور ہر اسلامک کنٹریز کو آج کے دن کا عید بڑے زور و شور سے منانا چاہیے۔ آج کے دن کی جو عید ہے بڑے ہی بلند اعتبار سے منانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام مکے سے شروع ہو کر ساری دنیا میں اسلام کے پیغامات اور اسلام کے مسلمان پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً 56 کنٹریز اسلامکس بن چکے ہیں اور اس میں ہر کنٹری میں آج کے دن کی عید منانا ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے چند دن پہلے پچھلے ہفتے کو یہ محسوس کیا، دیکھا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری پوپ فرانسس، جو کیتھولک کرسچنز کا سب سے بڑا عالم دین ہے، جس کی اتنی بڑی قوت اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کیتھولکس کے جو چرچ ہے وہ سارے کے سارے اس کی نگرانی میں آتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کا ایک بہت بڑا بادشاہ سمجھیے، اٹالی کے ویٹیکن سٹی کا ایک بہت بڑا بادشاہ، جس کی کرنسی چلتی ہے، جس کی حکومت چلتی ہے، اور جس کے لیے کسی
انسان کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، کسی حکومت کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا طاقت رکھنے والا، اتنی بڑی قوت رکھنے والا ایک ایسے شخص سے جا کر ملنے کی خواہش کر رہا ہے کہ جس کا خود کا گھر نہیں ہے، ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کروڑپتی نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم، دنیا اسلام کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی دنیا اسلام اس بات کی طرف توجہ دے کہ 1400 سال پہلے ایک مباہلہ ہوا تھا، 1400 سال کے بعد اب پوپ نے خود ملاقات کر کے مباہلہ کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو، میں چاہے کتنے بھی بڑے محل کا بادشاہ کیوں نہ ہوں، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن مجھے اطمینان ملا ہے تو آیت اللہ سستانی سے ملاقات کے بعد ملا ہے۔ یہ ہوتی ہے روحانی طاقت، یہ ہوتی ہے اللہ کی طاقت، یہ ہوتی ہے تقوی کی طاقت۔ عزیزان محترم، یہ ہوتا ہے علم کا طاقت۔ آج دنیا اس بات پر حیران ہے کہ کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا انسان جا کر ایک آیت اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، شیعوں کے رہبر سے ملاقات کر رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ شیعوں کی اگر طاقت کوئی ہے تو وہ مرجعیت ہے۔ مرجعیت ایسی طاقت ہے کہ ان کے ایک آواز پر سارے مذہب تشیع میں تہلکہ مچ جاتا ہے اور سارے نوجوان سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ یہ ہے نائب امام۔ نائب امام کے زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کہہ دے تو ساری مذہب اکٹھا ہو جاتی ہے، تو پھر اس نائب امام کے زبان میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کے آمد پر کیا حال ہوگا، یہ خوب جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن آپ اسلام کے نمائندے ہیں، اسلام کے مسلمان ہیں، تو آپ کو آج کے دن سے تاریخ اسلام کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ دین کا آغاز ہوا اور کس طرح سے اس دین کی حفاظت ہوئی۔ اگر اس چیز کو احساس کر لیں آپ، تو کبھی دین کے احکام سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ احکام، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ بڑی زحمتوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑے قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ آج جو ہم عید منا رہے ہیں، عید مبعث، یہ آغاز ہے دین اسلام کا۔ کیا ہوا؟ صرف رسول کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں سوائے جناب ابو طالب کے اور جناب علی مرتضیٰ کے اور جناب ختیجہ کے۔ ان لوگوں نے پہلا ایمان لایا اور رسول کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
جب بھی کوئی نیک مشن ہو، نیک ارادے ہو، تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، رسول اکرم کو حکم ہوا پروردگار عالم کی طرف سے، پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، پہلے اپنے گھر والوں کو منواؤ، پہلے اپنے گھر والوں کو جو ہے سدھارو۔ دیکھیے رسول کو حکم ہو رہا ہے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جو کچھ بھی ہو، لیکن دوسرا اگر کوئی خراب کر رہا ہے، دوسرا اگر کوئی خلاف کر رہا ہے، اس کے بارے میں پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے اپنے اندر دیکھو، کسی کی غیبت کر رہے ہو تو پہلے اپنے اندر دیکھو کیا وہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں؟ اگر تم میں پائی جاتی تو غیبت نہ کرو، نہیں بھی پائی جاتی ہے تب بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، پہلے اندر دیکھو کہ تمہارے اندر یہ تہمت ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے جو ہے برائیوں کو درست کرو، بعد میں دوسروں کی طرف انگلی اٹھاؤ۔ عزیزان محترم، یہ جو عید ہے آج کی، یہاں سے جو اسلام کا آغاز ہوا ہے، پھر یہ اسلام کا سورج ڈوب رہا تھا، اسلام کا سورج بھی ڈوب رہا تھا، تو پھر کل صبح ہوتے ہی حسین ابن علی نے اپنے سفر کا آغاز کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو ڈوبتے ہوئے سورج اسلام کے سورج کو پھر میں اپنے جگہ سے ہجرت کر کے خروج کر کے اسی اسلام کو زندہ کروں گا۔ کل کیا ہے؟ کل کا دن کیا ہے؟ سفر امام حسین۔ آج کا دن کیا ہے؟ عید مبعث، رسول کے اسلام کے آغاز کا دن ہے آج۔ جب یہ اسلام کا سورج ڈوب رہا تھا تو پھر رسول کے وارث حقیقی نے صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو خروج کر کے بتا دیا کہ وہ سورج اور ہے، یہ سورج اسلام اور ہے۔ اپنے جگہ سے خارج ہو کر، اپنے جگہ سے نکل کر حسین ابن علی نے پیغام دے دیا کہ دیکھو جس طرح سے میرے نانا نے جن قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا تھا، انہی قربانی کے ذریعے سے یہ رسول کا نواسا حسین اپنے ساری قربانیوں کو پیش کر کے اس اسلام کی حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، ایک پیغام جو آپ حضرات تک پہنچانی تھی، دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج کے اس دور پرآشوب میں کس کا ایمان کب بھٹکتا ہے نہیں معلوم۔ آج کے اس خطرناک فریب کار دنیا میں کس کو فریب دیا جاتا ہے، کس کو رشوت دیا جاتا ہے، کون دیندار ہوتا ہے، کون دنیا دار ہوتا ہے، کون پیسوں پہ بکنے والا ہوتا ہے، کون پیسے کو دین کو بیچ دیتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھو، اپنا دین مضبوط رکھو، اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے قلبوں کو پلٹانے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ، باقی رکھ، ہمارے دلوں کو منقلب نہ کر، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ لیکن آج ایک ایسا مردود جو ہمارے ہی قوم سے نکلا ہوا، اپنے آپ کو صحیحیت کہلوانے والا اور رضوی کہلوانے والا وسیم رضوی، جو سابق یو پی وقف بورڈ کا پریزیڈنٹ تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی بکی ہوئی زبان سے کئی باتوں کو پیش کیا تھا، اور ہر بات کو، ہر
اسلام کا چاہنے والا اسے کنڈم کیا تھا، لیکن ابھی ایک تازی خبر یہ ہے اس مردود وسیم کی کہ اس نے کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالا ہے، نام نہاد شیعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ شیعوں میں سے ہے، لیکن اگر شیعوں میں سے ہے تو ایسا شیعہ ہو نہیں سکتا، یہ شیعہ نام کا ایک کلنک ہے اور مردود اسلام ہے۔ شیعہ تو شیعہ دور کی بات، مسلمان بھی نہیں ہے، یہ بکا ہوا ایک مردود ہے جو اس پیغام کو، اس پٹیشن کو ڈالا ہے کہ قرآن مجید میں معاذ اللہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کا ہوا دیتی ہے، اور ان آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ اس مردود نے پٹیشن داخل کیا ہے، خدا اسے غارت کرے، خدا اس پر لعنت نازل کرے، خدا اسے فنا اور برباد کر دے۔ آج دنیا اور دنیا کے لوگ، دنیا پرست لوگ اسے مان سکتے ہیں، لیکن کسی بھی دین کا ماننے والا ہو تو ایسے شخص کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے ایک شفا ہے، قرآن کا ہر لفظ انسان کے لیے ہدایت ہے، قرآن کی کسی لفظ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا قرآن میں کیا نہیں ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، اور قرآن تمہاری اور ہماری بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور قرآن وہ معجزاتی کتاب ہے کہ جس کا دل و دماغ جیسا ہوگا ویسے ہی اسے سمجھائے گی۔ قرآن رحمت ہے، اگر تمہارا بدن گلابوں سے بھرا ہوگا تو وہ رحمت کے چھینٹے جب تمہارے اوپر پڑیں گے تو گلاب کی خوشبو دیں گے، اگر تمہارا بدن، تمہارا دل کیچڑ سے بھرا ہوگا، رحمت کے چھینٹے جب اسی کیچڑ پر پڑیں گے تو بدبو دیں گے۔ تمہارے ظرف کی بات ہے، تمہارے عقل کی بات ہے، تمہارے فکر کی بات ہے، تم جیسا سوچو گے ویسا ہی اس کو پاؤ گے۔ لیکن قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت کا سبب ہے، بشرطے کہ وہ اینک لگائے جو ہدایت دینے والی ہو۔ تعصبوں کے اینکوں سے، قدورتوں کے اینکوں سے جب قرآن کو پڑھیں گے تو تمہیں قرآن ایسے نظر آئے۔ قرآن لا اکراہ فی الدین کا پیغام دیتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو جب قرآن زبردستی نہ ہونے کا پیغام دیتا ہے تو پھر یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں یہ ظلم کہاں سے آ گیا؟ عزیزان محترم، لیکن آج ہم اپنے وجود کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، میں چاہ رہا تھا آج ایک اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے، لیکن چونکہ میں غیر موجودگی کی وجہ سے میں اہتمام نہ کر سکا، لیکن آپ حضرات، بالخصوص میرے نوجوان بھائی جن کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فونز ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کے خلاف میں بیانات جو دے سکتے ہیں وہ اس کے خلاف میں بیانات دیں۔
اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ابھی جو ہمارے چند دن پہلے ہمارے پاس ایک نظر کی گئی، ایک نظر ہوئی جس کو ہم 22 رجب کے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ چونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر اس کنڈوں کے تعلق سے کئی طریقے کے سوالات پیدا کیے ہیں، ان کے ذریعے سے، ان نظریات کے ذریعے سے اور ان کے فکر کے ذریعے سے ہمارے اہل سنت کے مسلمان بھائیوں نے بھی مجھ سے کئی سوالات کیے اور ہمارے بھائیوں نے بھی کئی سوالات کیے کہ یہ کنڈے کیا ہے، یہ کنڈے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی نے کہا کہ بدعت ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کسی کا خوشی کسی میں منایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے باتیں آج چونکہ سوشل میڈیا عام ہے اور ہر ایک کے پاس باتیں پہنچتی جا رہی، لیکن میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ وہ یہ ہے کہ نذر کرنا یہ ہماری سنت نہیں ہے، نذر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نذر پیش کرنا، ہدیہ پیش کرنا ایک انسانی تقاضا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے یا آپ کو کوئی جاب ڈلاتا ہے یا آپ کو کوئی نوکری لگا دیتا ہے یا آپ کو کوئی ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اسے تحفہ پیش کرتے ہیں، اسے گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے حیثیت کے مطابق کوئی بکے دیتا ہے تو کوئی پیسے دیتا ہے تو کوئی سیل فون دیتا ہے تو کوئی موبائل دیتا ہے تو کوئی کچھ نہ کچھ دیتا ہے، ہدیے کے طور پر دیتا ہے تاکہ اس کی خوشی حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا نذر پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ امام کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس خوشنودی کے ذریعے سے کچھ مانگ سکے۔ نذر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رہی بات کنڈوں کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 رجب کو جو ہے نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، نہ ولادت ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگ 22 رجب کو کسی اور کے مرنے پر خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ کانسیپٹ بھی نہ رہے، 22 رجب کیا، آج تو پہلی رجب سے ہی کنڈوں کا نظر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کنڈوں کے نظر میں اپنے طرف سے ہدیہ پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس میں ہمارے طرف سے ایک کمی ہو رہی ہے، ہمارے طرف سے ایک غلطی یہ ہو رہی ہے، اس کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ کنڈے کرنا واجب نہیں ہے۔ کنڈے کرنا ایک اپنے عقیدے کو اظہار کرنا ہے، ایک نذر ہے، اور نذر ضروری نہیں ہے کہ سارے محلے کو کھلایا جائے۔ ہمارے امام ہمارے لیے باعث زحمت نہیں ہے، ہمارے امام ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہمارے امام ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نظر ہے، آپ کے پاس جتنی سکت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، اتنے کے ذریعے سے آپ اپنے گھر میں کنڈے کریں، نذر کریں۔ ضرور نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو لیا جائے، اور پیسہ نہیں ہے تو خرچ کیا جائے۔ آج تو خرچ کوئی دیتا نہیں ہے، خرچ تو کوئی دیتا نہیں ہے آج، نہ قرض ہنسنا ہے نہ قرض رونا ہے، صرف قرض لینا ہے۔ 1000 دو تو 1000 10 روپے دو، 10,000 دو تو 1000 100 روپے دو۔ آج کا زمانہ یہ ہے، یعنی وڈی کو لے کر وڈی کو لیا جاتا ہے، سود کو لیا جاتا ہے، کوئی قرض دینے والا نہیں ہے۔
تو سود کو لینا بھی گناہ ہے، سود کو دینا بھی گناہ ہے، تو پھر گناہ کر کے آپ کنڈے کیسے کر سکتے ہیں بتائیے آپ؟ جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں، کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ کنڈوں کے لیے خرچ کیا گیا۔ کیوں خرچ کیا گیا؟ کیا ضرورت تھی کنڈوں کی خرچ کرنے کے لیے؟ نام ان کا کیوں بدنام کر رہے ہو؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ تم خرچ کر کے میرے جو ہے کنڈے کرو، کنڈے بھرو۔ امام نہ وہ کھیر کو کھاتے ہیں، نہ وہ تمہارے پوریوں کو کھاتے ہیں، امام تمہارے نیت کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری نیت میں اخلاص ہے تو وہ کھیر جو مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر کھیر بھی نہیں شکر رکھ دیا جائے، شکر بھی نہیں ایک کھجور رکھ دیا جائے، تو پھر اس نیت میں اس کھجور میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ امام آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ امام سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہزارہ خرچ کر کے بھی وہ رضاعت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں نام امام جعفر صادق کا ہے، کام اپنا ہے۔ خیر استطاعت ہے، نیت اچھی ہے تو کریے آپ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے اس طریقے کے کام مت کریے۔ ہمارے امام کبھی اس طریقے کی اجازت نہیں دیتے، ہمارے ائمہ کبھی بھی اس طریقے کے پرمیشن نہیں دیں گے کہ آپ زحمت میں ڈال کر اپنے آپ کو میری کارروائی کرو، میرے نظر کرو۔ اور کہانی کے تعلق سے بھی پوچھا گیا، کہانی میں بھی بہت بڑا ہمارے امام پر تہمت ہے۔ اگر کہا جائے تو کہانی بھی پڑھنا ناجائز ہے۔ اس کہانی میں الحمدللہ ہمارے مچھلیپٹنم کے مومنین بہت دور تک اس کہانیوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ الحمدللہ تمام کہانیاں ختم ہو چکی ہے، نہ اگڑبی سگڑبی کی کہانی ہے، نہ دس بیبیاں کی کہانی ہے، نہ جو ہے کڑہارے کی کہانی ہے، نہ کشمش چنے کی کہانی ہے، نہ جو ہے کنڈوں کی کہانی ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہے۔ ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے وہ حقیقت ہے۔ کہانیوں کے دنیا اور ہے، کہانیوں کے لوگ اور ہے، ہم حقیقت کو ماننے والے ہیں، حقیقت کی دنیا ہماری ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھ لیجئے، کہانی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں دعائے توسل، دعائے کمیل، دعائے حدیث قصہ، یہ سارے چیزوں کی دعائیں اور قرآن کی سوروں کی تلاوت کر کے اللہ کے بارگاہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کو پیش کریے۔ چاہے آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کا بیوی کیوں نہ ہو، بس اتنے ہی لوگ نظر پیش کر لیجئے، امام قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس معاشرے کی اصلاح فرما، پروردگارہ ہمارے اس معاشرے کے جتنے بھی خرافات ہیں ان خرافات کو ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے، ہمارے ذہنوں سے ہٹنے کی توفیق نہ عطا فرما۔ جو کچھ بھی عمل کرے وہ حقیقت پر مبنی ہو اور حقیقت کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق نہ عطا فرما۔ ہم سب سے ہمارا سلام و درود ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔